يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان. الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے اپنے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق سیکھنا شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے کے اندر آج ہم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیات کو سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جس آیت کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس آیت کے شروع میں سب سے پہلے لفظ آتا ہے حمزہ۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ حمزہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور حمزہ کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حمزہ چاہے کلمہ کے شروع میں آئے، چاہے کلمہ کے آخر میں آئے، چاہے کلمہ کے درمیان میں آئے، حمزہ کو خوب واضح کر کے تحقیق سے ادا کرتے ہیں۔ اب حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ آگے آتا ہے ہا، اور اس ہا کو بھی وہیں سے ادا کرتے ہیں جہاں سے حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس ہا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ اب ہا کے اوپر جزم آ رہی ہے، تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو بولتے ہیں ساکن۔ تو ساکن حروف کا سکون جون سے ہے، اس کو مکمل، کامل اور اکمل طور پہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو حرکت نہیں دی جاتی، اس کو ہلا کے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ دونوں حروف حمزہ اور ہا، ان دونوں حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آگے لفظ آتا ہے دال۔ زبان کی نوک جب ہم ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ اب دال کے نیچے زیر ہے، تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اہدی۔ جب ہم نے اہدی کو ادا کرنا ہے تو ہا کے اوپر منہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم منہ کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو ہا کا سکون جو ان سے ہے یہ ناقص ادا ہوگا۔ کیسے ادا ہوگا؟ اہدی اہدی۔ تو ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ہا کا سکون ہم نے کامل ادا کرنا ہے، تو منہ کو سخت کر کے ہا کا سکون کامل طور پہ ادا کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدی۔ اب آگے لفظ آتا ہے نون۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ اب نون کے اوپر زبر ہے، تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اب آگے لفظ آتا ہے الف۔ تو الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور الف کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر الف کے اوپر زبر آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر پیش آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، اس کے نیچے زیر آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ یعنی الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدینا اہدینا۔ اب ہم یہاں پہ اہدینا کے الف کو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کے قاعدے کے مطابق حذف کر کے الصراط کے صاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ جب دو ساکن دو کلموں کے اندر اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، اہدینا کا الف یہ پہلا ساکن ہے، اور الصراط کا لام جون سے ہے یہ دوسرا ساکن ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کے قاعدے کے مطابق ہم پہلے ساکن کو جون سا الف ہے، الف مدہ ہے، اس کو ہم گرا کے پڑھیں گے۔ اب آگے کلمہ آتا ہے الصراط۔ ہم سب سے پہلے اس کی اصل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ اصل کے اندر کیا تھا۔ تو الصراط اصل میں تھا الصراط۔ تو یہ جون سا آپ کو الف اور لام نظر آ رہا ہے نا، اس کو بولتے ہیں لام تعریف،
اور لام تعریف جب حروف شمسیہ کے اوپر داخل ہو تو پھر لام تعریف کا ادغام ہو جاتا ہے، تو ایسے الصراط سے الصراط بن گیا۔ جس طرح سورج کی روشنی کے اندر ستاروں کی روشنی جذب ہو جاتی ہے، اسی طرح لام تعریف جو ان سے ہے یہ حروف شمسیہ کے اندر داخل ہو کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ہم الصراط سے کیا پڑھیں گے؟ الصراط۔ یہاں پہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ یہاں پہ لکھا ہے الف اور لام، اور ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف کا حمزہ، لام تعریف کا حمزہ۔ تو یہ تو الف ہے، ہم اس کو حمزہ کو بولتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف سے پہلے جو سا الف آتا ہے ہم اس کے اوپر قاعدے کے مطابق زبر دے دیں گے تو یہ الف سے حمزہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ لام تعریف کے حمزہ کو صرف زبر دی جاتی ہے، اس کو زیر نہیں دی جا سکتی، اس کو پیش نہیں دی جا سکتی، اس کو صرف اور صرف زبر دی جا سکتی ہے۔ تو لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، ہمیشہ وصلی ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو کسی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی حذف ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے نون کو جب آگے والے لفظ کے ساتھ ملایا، آگے والے کلمے کے ساتھ جب ہم نے ملایا تو یہ حمزہ بھی حذف ہو گیا۔ تو الصراط میں سب سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، تو ان کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اب آگے لفظ آتا ہے صاد۔ اب صاد کے نیچے زیر بھی ہے، تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو صاد موٹے حروف میں سے بھی ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب یہاں پہ صاد کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے، تو جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر آ جائے تو ان کو موٹا تو پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کے موٹائی کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ صاد کو موٹا تو پڑھیں گے لیکن تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی اس کی موٹائی کے اندر، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الص، اہدنا الص۔ اب آگے لفظ آتا ہے را۔ زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو وہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ جس وقت را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب را کے بعد لفظ آتا ہے الف۔ اب یہاں پہ بھی الف مدہ آ رہا ہے، یعنی الف سے پہلے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو ہم را کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ ویسے تو زبر والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ چونکہ الف مدہ آ رہا ہے تو الف مدہ کی وجہ سے ہم را کو لمبا کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط۔ اب الف کے بعد لفظ آتا ہے طا۔ زبان کی نوک جب ہم ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے طا ادا ہوتا ہے۔ اب طا کے اوپر زبر ہے تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، تو ہم طا کو لمبا بھی نہیں کریں گے اور ہم طا کو موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط۔ اب آگے کلمہ آتا ہے المستقیم۔ تو یہاں پر بھی شروع کے اندر لام تعریف آ رہا ہے، تو ہم قاعدے کے مطابق لام تعریف کے حمزہ کو زبر دے کے پڑھیں گے المستقیم۔ اب یہاں پر بھی یہ قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب لام تعریف حروف شمسیہ کے اوپر داخل ہو تو پھر وہاں پہ تو لام تعریف کا ادغام ہو جاتا ہے، لیکن جب لام تعریف حروف قمریہ کے اوپر داخل ہو تو وہاں پہ لام تعریف کا ادغام نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ لام تعریف حروف قمریہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو ہم لام تعریف کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی لام تعریف کے لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح چاند کی روشنی کے اندر ستارے غائب نہیں ہوتے نا، اسی طریقے سے جب لام تعریف حروف قمریہ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو غائب نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کو برقرار رکھتا ہے۔ اب المستقیم میں سب سے پہلے لفظ آتا ہے الف، چونکہ الف کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تو الف کے بعد لفظ آتا ہے لام۔ زبان کا کنارہ ما ادنی حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ حافہ زبان کے اس حصہ کو کہا جاتا ہے جو سا حصہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگتا ہے، تو لام کے اندر ہم حافہ کے ادنیٰ حصہ کو لگائیں گے۔ اب لام کے اوپر جزم ہے تو جزم آنے کی وجہ سے اس لام کو بولتے ہیں ساکن، تو ساکن حروف کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تو اب ہم یہاں پہ لام کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے،
اب لام کے بعد لفظ آتا ہے میم، تو دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کے میم کو ادا کیا جاتا ہے، اور میم کے اوپر پیش ہے تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ میم کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے سین، تو سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ جب ہم سین کو ادا کریں گے تو اس کے اندر خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ اب چونکہ سین ساکن ہے تو سین کے سکون کو مکمل طور پہ ادا کریں گے، اس کو ناقص ادا نہیں کریں گے۔ اب آگے لفظ آتا ہے تا، تو تا کو بھی وہیں سے ادا کیا جاتا ہے جہاں سے ہم نے تو کو ادا کیا تھا۔ تو تا کے اوپر زبر ہے، جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ المست، المست۔ اب چونکہ لام اور سین یہ دونوں حروف ساکن ہیں تو ہم نے ان کے سکون کو کامل طور پہ ادا کرنا ہے۔ جب ہم نے ان کو ادا کرنا ہے تو منہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا، جب منہ کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو ان کا سکون ناقص ہو جائے گا، تو ہم نے ناقص نہیں بلکہ ان کے سکون کو کامل طور پہ ادا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ المست، المست۔ اب آگے لفظ آتا ہے قوف۔ زبان کی جڑ جب لحاظ کے متصل اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے تو وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے۔ لحاظ کے متصل مراد حلق کے اندر جون سا چھوٹا سا کوا نیچے لٹکا ہوتا ہے نا، جون سا گوشت کا لوتھڑا نیچے لٹکا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لحاظ۔ تو جب زبان کی جڑ اس کے ساتھ ہی اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی نا تو پھر وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے۔ اب قوف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو لہٰذا ہم اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور قاف کے نیچے زیر بھی ہے تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اب قاف کے بعد لفظ آتا ہے یا۔ اب چونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے تو جب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا ساکن یا مدہ بن جاتی ہے، تو ہم قاف کو یا مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم یا مدہ کو بھی وہیں سے ادا کریں گے جہاں سے ہم نے الف مدہ کو ادا کیا تھا، یعنی جوف دہن سے، منہ کے خالی حصے سے۔ اب یا کے بعد لفظ آتا ہے میم، تو میم کے مخرج کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ تو میم کے اوپر زبر ہے تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ المستقیم۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ وقف ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر وقف کیا جاتا ہے وقف کی حالت کے اندر اس حرف کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے چونکہ یہاں پہ وقف میم کے اوپر کرنا ہے اور میم کے اوپر زبر ہے تو ہم میم کی زبر کو وقف کے اندر ختم کر دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ المستقیم۔ وقف کی صورت کے اندر جن سے اس کے اوپر مد کی جائے گی اس کو بولتے ہیں مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی کے اندر 3 صورتیں ہوتی ہیں: مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ مد قصر 1 الف کے برابر، مد توسط 3 الف کے برابر اور مد طول 5 الف کے برابر۔ تو حروف مدہ کے اوپر وقف کی حالت کے اندر جو سے مد کی جاتی ہے اسے بولتے ہیں مد عارض وقفی، اور مد عارض وقفی کے اندر طول بہتر ہے۔ مد قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، لیکن مد طول وہ بہتر ہے۔ تو ہم ادا کریں گے المستقیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس آیت کے مکمل قواعد کی سمجھ آگئی ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔